جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم جو ہے نا وہ لیول 3 تک پہنچ چکے ہیں، اور لیول 3 کا آج لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی اس کو تھوڑا سمرائز کرنا چاہے گا، بتانا چاہے گا لیکچر نمبر 2 میں کیا پڑھا ہے؟ جی فیضان ہاشمی۔ جی سر، کل ہم نے لیول 3 کا جو تھا وہ دوسرا اشارہ پڑھا تھا آیت نمبر 40، 41 اور 42 میں، جس میں بنی اسرائیل کو دعوت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں آپ نے بتایا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا گیا کہ عہد کو پورا کرو اور اللہ سے ڈرو اور شرک نہیں کرنا۔ اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو مخلوق کی تابع داری ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ان آیات میں ہم نے صحت مند افعال میں ذاکرہ، راہبہ، لباسا، کتمہ پڑھے تھے، اور کمزور افعال میں جس میں الف و یا ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے کانا پڑھا تھا۔ اور مزید فی افعال میں ہم نے صدقہ پڑھا تھا، اور سادہ کا علامہ نہیں، صدقہ۔ صدقہ، ٹھیک ہو گیا، صدقہ پڑھا تھا۔ اور مزید فی افعال میں ہم نے علامہ پڑھا تھا، جس کے معنی ہے اس نے سکھایا۔ تو اس کا امر کا صیغہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا امر کا صیغہ بنتا ہے ماضی سے، مضارع سے۔ اور جو ہم نے علامہ پڑھا تھا جو کہ مزید فی افعال میں ہے، اس کا امر کا صیغہ ہم نے ماضی سے بنایا تھا، اور اس میں ہم نے لام کے نیچے زیر اور آخری ورڈ جو ہوتا ہے وہ ساکن کیا تھا۔ صحیح۔ اور اسم فاعل اور اسم مفعول کیسے بنایا تھا؟ اسم فائل اور اسم مفعول، فائل بنانے کے لیے سر وہ جیسے علامہ تھا تو یو علمو، علامہ تھا تو معلم اور معلم، میم میم منہ لگایا ہے، میم پیش منہ، اور زیر کے ساتھ دوسرا کلمہ تو وہ آ جائے گا آپ کا اسم فاعل، اور زبر کے ساتھ تو اسم مفعول۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ ہم پڑھتے ہیں جی آج کا لیسن۔ آج ہم کیا پڑھیں گے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 سبق 3 ہے آج۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل ہم نے 5 لیولز میں ہم نے پورا ایک سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، اور آخری جو پاؤ کی کچھ صورتیں ہیں اور نماز کا معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو لیول 1 اور لیول 2 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ لیول 2 میں ہم نے پہلے 5 پیجز پڑھے تھے، سورۃ فاتحہ سے لے کے بقرہ کے کچھ پیجز ملا کے، اور لیول 3 میں ہم جو ہے نا وہ 6 7 8 9 10 والا پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا سارا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ کون لوگ ہیں، تو اصل میں اسرائیل ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، اور جناب یعقوب کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جو پہلے پیغمبر اس اعتبار سے بنتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد میں، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں، اور آخری پیغمبر جو بنتے ہیں اسی اولاد سے وہ ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اصل میں اس طرح تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق سے آگے لڑی چڑھی، اسحاق جو ہیں وہ علیہ السلام یہ شام اور یہ فلسطین والا جو ایریا یہاں پہ، اور اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بیت اللہ کے قریب یہاں پہ بیابان جب وہ جگہ تھی وہاں پہ چھوڑا تھا۔ اور جناب اسحاق کی لڑی سے آگے جو ہے نا وہ انبیاء کا ایک تسلسل برقرار رہا، ٹھیک ہے، تدریجاً آتے رہے، پہ در پہ انبیاء آتے رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی۔ یعقوب کا علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور یعقوب کی آگے اولاد جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اب بنی اسرائیل میں سے جناب یوسف پہلے پیغمبر، اور اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اسی میں جو ہے نا وہ جناب ہارون بھی آئے، اسی میں جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یحییٰ، جناب جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اسی لڑی سے ہیں۔ اور اس کے پیرلل میں جو دوسری لڑی ہے جناب اسماعیل سے پیغمبر شروع میں نہیں آئے، اور بالکل اینڈ میں جا کے پھر آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے بھیجا۔ اسی اعتبار سے جد الانبیاء کہا جاتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ ان کی دونوں لڑی جو ہیں وہ یہ اس وقت موجود ہیں آپ کے سامنے، کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ جناب یعقوب کی جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ نسل سے ہیں، اور اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی پوری جو آل ہے وہ اسی جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو امید ہے آپ کو بنی اسرائیل کا ایک شارٹ سا جو ہے نا وہ تجزیہ، ایک شارٹ سا تعارف سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔
چھٹے صفحے کے 4 اشارے ہیں، ہدایت اور نتیجہ، اس کو آپ اپنے ٹی پی آئی میتھڈ سے دیکھ سکتے ہیں، آگے بھی دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی، چھٹے صفحے کے اشارات کے ذریعے ٹی پی آئی طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اپنے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی یہ سب سے چھوٹی جو انگلی ہے اس کے اوپر ذرا ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ ذرا ایک شخص کوئی دہرائے۔ ہیں ہیرا عمران ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اشارے تو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔ جی کون ہے والنٹیرلی؟ سر خورشیدہ میں نے ہینڈ ریز کیا۔ جی خورشیدہ پڑھیے گا، ساتھ پڑھیے گا۔ سب سے چھوٹی انگلی پہ ہاتھ رکھیں۔ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ہم 2 اشارے پڑھ چکے ہیں، یعنی کون کون سے اشارے؟ اپنا مائک آف کر لیجئے گا فوراً سے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، یہ 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ جب ہم نے اشارہ پڑھا تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آ چاہیے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کس کا مائک آن ہے بھائی؟ خدا کا خوف کریں۔ امبرین اپنا مائک آف کریں۔ اچھا، دوسرا جب ہم نے اشارہ پڑھا بنی اسرائیل کو دعوت تو فوراً سے مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو دعوت سے ریلیٹڈ آیات کون سی ہیں۔ اگر اس طرح ذہن میں آتا ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے، یعنی چیزیں پھر یاد رہیں گی۔ اس کا مقصد تو یہی ہے نا اشاروں کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے، تو وہ پورے الفاظ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے۔ مجھے خود ہی آپ کا مائک آف کرنا پڑے گا، آپ کو بھول جاتے ہیں مائک آن کر کے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انگیج رہیں میرے ساتھ، تو آپ لوگ جو ہے نا اپنا مائک آن کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو مائک جیسے ہی کوئی رسپونڈ کریں فوراً سے مائک آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا لیول ہے آپ کو، تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہے نا وہ آپس میں ٹکراتی ہے تو وہ وائس سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو جیسے ہی آپ رسپونڈ کریں فوراً بند کر دیں تاکہ آپ انگیج رہیں۔ اگر میں بند کر دوں گا پھر آپ انگیج نہیں رہ سکیں گے لیکچر کے اندر، بند ہو جاتا ہے یہاں سے۔ جی اس کے بعد آ گیا جی نیک کام کرو۔ آج جو ہم نے اشارہ پڑھنا ہے تو آپ کو آیات ذہن میں آ جانی چاہیے، تھوڑا سا نا ایک سکیچ بن جانا چاہیے کہ نیک کام کرو کس کا اشارہ ہے۔ تو اب یہ نیک کام کرو کا جو اشارہ ہے وہ کون سا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارا تذکرہ آپ نے اس پورے جنب لیول کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھنا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آگے چلیں، پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی تمہیں یہ کہا گیا تھا، تمہیں یہ کہا گیا تھا، تم اس چیز کو یاد کرو، پھر تمہاری کتابیں دیکھو، انہیں آخری نبی کی بات بھی ہے اس میں، کیوں نہیں ایمان لے کے آتے، تم اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ آج ہے نیک کام کرو کا اشارہ، تو اہم نکات آج کی آیات سے 43 44 45 46 یعنی 4 آیات آپ نے پڑھنی ہے 43 سے 46۔ تو اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ نمبر 1 ان کو حکم ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو۔ نمبر 2 جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، یعنی جس بات کا تم حکم دیتے ہو اس بات پہ عمل بھی کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آپ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ چلیں ہم اس کی تلاوت ایک دفعہ سن لیتے ہیں، بلکہ تلاوت سننے سے پہلے خورشیدہ آج انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، اگر پاسبل ہے تو وہ ایک دفعہ تلاوت کر دیں۔ جی خورشیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. جی بارک اللہ اللہ تعالیٰ برکت ہے جی ماشاء اللہ. تلاوت چونکہ ہو چکی ہے ایک دفعہ تو ہم یہاں سے پھر نہیں سنتے, ٹھیک ہے, اور بہترین ہو گئی ہے جی. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. نیک کام کرو. میرے ساتھ کوئی پڑھیے گا, ہینڈ ریز کیجئے, میں اس کو انگیج کر لیتا ہوں. جو پڑھنا چاہتا ہے. جی ہیرا عمران نے میرے خیال سے ہینڈ ریز کیا ہے. جی ہیرا عمران. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ. اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا شرح پہ آتے ہیں, جزاک اللہ. شرح پہ آتے ہیں کہ نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے, اس کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں, جیسے وقت کی پابندی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے انسان کو سکھاتی ہے. دوسروں سے انسان کو لرننگ ہوتی ہے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے, اس کی کیا ایبلٹی کیپیبلٹی ہے, وہ اس وقت کس مشکلات میں یا کون سے جو ہے نا وہ اچھے معاملات میں موجود ہے. انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک پیدا ہوتا ہے, PR بڑھتی ہے سمجھ لیں. ہم خیال لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی ہے, ایک دوسرے کا تعاون معاونت ہوتی ہے. یہ سارے نماز کے فوائد ہیں جو الٹرنیٹ انسان کو الٹیمیٹ انسان کو ملتے ہیں. تو یہ بات کی ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ, یہ مراد ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, دونوں اسلام کے پلرز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ترمذی میں 413 نمبر پہ موجود ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا, اور اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا, اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا. اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا, دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے, چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی. پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. دیکھیں, انسان اگر قیامت کے دن نماز کے معاملے میں نکل گیا تو انشاءاللہ وہ باقی معاملات میں آسانی پائے گا, اس میں بھی نکل جائے گا. لیکن اگر فرسٹ رہی نماز کے معاملے میں بڑا خراب رہا تو الٹیمیٹ نتیجہ اس کے لیے خراب نکلے گا, چونکہ نماز کا کویسچن سب سے پہلے ہے قیامت کے دن. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے مسلم کی حدیث نمبر 82 ہے کہ جس میں فرمایا کہ بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے یعنی مومن بندہ کہہ لیں, مومن ان بریکٹ, کہ بے شک بندے یعنی بندہ, اللہ تعالیٰ اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتے, ایسے سمجھ لیں ایک ایسی ایک بات ہے کہ بریکٹ میں کہ مومن بندہ اور شرک اور مشرک کے درمیان, بین العبد و بین الکفر, کفر کے درمیان ترک الصلاۃ, نماز جو ہے وہ کیا ہے, نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے. کہ ایک مومن بندہ, ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, یہ اصل فرق ہے جو ایڈنٹی ہے ایک انسان کی. تو اس وجہ سے نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. اگر کوئی شخص اس میں جو ہے نا وہ چھوڑنے کے معاملے میں شریک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا اسے روزانہ نماز 5 وقت کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی شخص وقت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو اس کو وقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص نماز باجماعت نہیں پڑھ رہا تو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اس کی شرح ایک تو تھی نا واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے کی شرح آپ پڑھ چکے ہیں. دوسری آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے.
جب انسان اپنے مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہوئی ہے ایک اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک کوانٹٹی جب اس کے پاس موجود ہو تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کی بجائے نا سود اور ربا کا جو معاملہ ہے اس کو کیا کرتے تھے۔ تو سود اور ربا میں انڈیویجولی تو شاید بہت سے لوگوں کے فوائد ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پورے معاشرے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ڈیگریڈ ہوتی چلے جاتی ہے، وہ سمجھیں کہ اس کا گراف نیچے گرتا چلا جاتا ہے، چونکہ بہت سے لوگ اس بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک سمجھیں کہ اسلام کا جو ایک ماڈل ہے، اسلام کا ماڈل شروع سے یہ تھا کہ اسلام انفراد اور اجتماع، یعنی انفرادی اور اجتماعی جو چیزیں ہیں ان کے مابین ایک عدل قائم کیسے کیا جا سکتا ہے، اسلام تو اس چیز کا نام۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مع الراکعین کا مطلب دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا حاقب، اس سے تکبر بھی انسان کا ختم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی مال کی نسبت کے اعتبار سے، نسب کی نسبت کے اعتبار سے، وائٹ اینڈ بلیک کے اعتبار سے، اور جو ہے نا وہ کاسٹ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، قومیت کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھا۔ فرق اگر ہے تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں تقوی کی بیس کے اوپر ہے، علم کی بیس کے اوپر ہے، کچھ اسپیسیفک ایسی چیزوں کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کہ بھائی جیسے کہا نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، اس طریقے سے تقوی والا اور فاسق شخص برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کون سا کوئی شخص کس کاسٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کون امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کون متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کس کا رنگ بلیک ہے، کس کا وائٹ ہے، کس کا میڈیم ہے، تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز، کس کا جو ہے نا وہ قد اونچا ہے اور کس کا قد نیچا ہے، سب کو نماز کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، اراکین اسلام کا معاملہ ہو، تو سب کے سب برابر ہیں اس معاملے میں۔ جی یہ آیت مبارکہ کا لفظی یا فقری ترجمہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جی کون والنٹیرلی پڑھے گا اگلی آیت مبارکہ میرے ساتھ؟ ہما ندیم پڑھیے گا۔ اتأمرون الناس، وعلیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبری، بالبر، نیکی کا، نیکی کا، وتنسون انفسکم، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، شرح اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتأمرون الناس بالبر، یہ پورے کی ہم شرح کرنے لگے۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ بر کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا، جیسے اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے، اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو جو ایک مستقل ذمہ داری ہے ان کو بھی پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم دوسرے لوگوں کو پیغام، یہ دوسری ذمہ داری ادا کریں تو ہم پہلی ذمہ داری بھی ادا کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ذمہ داری کے پیچھے دوسری ذمہ داری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی آپ کون سا، آپ بھی تو نماز میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہو، تو آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہو نماز ٹائم سے پڑھو؟ نہیں، دیکھو اس طرح بعض اوقات بات کرنے سے انسان کا اپنا من اس کو پہلی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کوستا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی آپ نے بھی کرنی ہے، تو ایک جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ ذمہ داریوں کو آپ نے پیرلل میں لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے۔
تو پھر ہے ایک جو ہے نا وہ سکسیزفل معاشرہ قائم کرنے کا ایک طریقہ. جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہو اس پر عمل بھی کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یوں کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ فقری ترجمہ اور لفظی ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. اگلی آیت مبارکہ کون میرے ساتھ پڑھنا چاہے گا؟ جی نیکسٹ آیا سنبل اختر پڑھیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. وَالصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے. اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا، وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ. اور بلا شبہ. لَكَبِيرَةٌ، لَکبیرۃ، وہ بڑی دشوار ہے. وہ بڑی دشوار ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے. مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم نے جو استعانت مدد طلب کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبر کرو. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل کی کثرت کرو، نماز قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ میری اس معاملے میں جو ہے نا وہ مدد فرما. اور اس بات کو یاد رکھو کہ صبر اور نماز کے ذریعے استعانت طلب کرنا، معاونت طلب کرنا، عون طلب کرنا، اللہ کی مدد کی امید رکھنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ بہت بڑی دشوار بات ہے، یہ جذبے والی بات ہے، یہ ہر بندہ کر نہیں سکتا. یہ وہ کرتا ہے الا علی الخاشعین، جو عاجزی والا ہے، انکساری والا ہے، تقوی والا ہے. تو یہ شخص جو ہے اس کے لیے یہ بڑے آسان کام ہوتا ہے، وگرنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان صبر کرے اور نماز ادا کرتا رہے. یہ چیز یقیناً مشکل ہے. تو اس کی شرح کے اوپر آتے ہیں. جب کبھی، بہت شکریہ جی، جب کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے، اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی. ذہن میں رکھیں، بخاری کی حدیث ہے. اس کے لفظی ترجمے اور فکری ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے دشوار نہیں ہے. جی نیکسٹ آیت میرے ساتھ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. روبینہ پڑھیے. الذین یظنون، سر سلائڈ ہی شو نہیں ہو رہی تو کیسے پڑھوں پھر؟ سلائڈ شو نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ کیسی بات کر دی؟ ہو تو رہی ہے. ابھی ہوئی ہے. نہیں پہلے بھی ہو رہی تھی میرے پاس. یہاں پہ میں نے موبائل پہ اس لیے آن کیا ہوتا کہ مجھے ساتھ ساتھ پتہ لگتا رہے کہ بھائی کوئی خرابی ہے. تو جی سر ہو رہی تھی، پہلے بھی ہو رہی تھی. پہلے بھی ہو رہی تھی. دیکھو نا، میں نے اپنے لیپ ٹاپ سے تو آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو میں نے موبائل کے ساتھ جوائن اس لیے کیا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگتا رہے کہ بھائی کون کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا، تاکہ سمجھ آ رہی ہو. اس کا میں نے مائک بند کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں موبائل کے ساتھ جوائن کیا ہوا میں نے. جی جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون، یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم، وانہم، اور یہ کہ وہ، اور یہ کہ وہ، الیہ راجعون، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس آیت کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ بھی ہے کہ دیکھو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اور یقیناً یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر شخص کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن خوش و خضو و عاجزی کرنے والوں کے لیے آسان ہے. اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نا، اپنے رب سے ملاقات کی اور اسی کی طرف لوٹنے کی، ان کے لیے بھی یہ چیز آسان ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ ہم نے جانا اپنے رب کے پاس ہے، اصل اجر تو اس کے پاس ہے. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ، کوئی اجر نہیں ہے دنیا کا، اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے جو انسان نے حاصل کرنا ہے. تو یہ نگاہ ہونی چاہیے ایک مومن بندے کی اس چیز کے اوپر. خیر، بہت شکریہ جی. نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے، اور وہ اس طرح کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد رکھیں.
جب انسان کو پتہ ہوگا کہ بھائی مرنا ہے، انسان کو کیا پتہ ہوگا بھائی مرنا ہے، موت آنی ہے مجھے، تو پھر اس کو ذہن میں آئے گا کہ بھائی مجھے وہ کام کرنے ہیں کہ جو کام مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں چلے گی، کیوں؟ کیونکہ میں نے فوت ہونا ہے۔ جب میں نے فوت ہونا ہے، سب سے پہلا کویشچن کیا ہے میرا قیامت کے دن؟ وہ یہی ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، پوری ہیں نمازیں؟ یہ کویشچن ہے۔ اس چیز کو آپ نے ہلکا نہیں لینا۔ جب موت کا انسان یاد ہوتی ہے تو پھر انسان اس طرح کی غلطی نہیں کرتا۔ خیر جی، کون والنٹرلی پڑھنے کے لیے تیار ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ؟ جس نے ابھی تک کوئی چیز نہ پڑھی ہو، اگر وہ ہینڈ ریز کرے گا تو یقیناً اسے پریورٹی دی جائے گی۔ جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو اگر وہ ہینڈ ریز کرے تو اس کو پریورٹی دی جائے گی کہ وہ ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لے۔ جی سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو تب جا کے ایک کلاس انگیجنگ کلاس بنے گی نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ 2-3 لوگ پڑھیں گے تو انگیجنگ بنے گی۔ کسی نے نہیں پڑھا؟ شکیلا آپ نے پڑھا پہلے؟ نہیں سر میں نے نہیں پڑھا۔ پڑھیں جی۔ 43 44 45 46 کا بامحاورہ ترجمہ صرف نیچے سے پڑھنا ہے۔ جی سر لفظ بہ لفظ یا یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے؟ نیچے جو لکھا ہوا ہے نا اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے۔ 43 اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 44 کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ 45 کیا اور پھر تم تم مدد سمجھتے حاصل نہیں؟ اچھا سوری اور کیا پھر تم سمجھتے نہیں۔ 45 اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ 46 وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مطالعہ غور و فکر دعا کیجیے کہ اللہ جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احتساب کیجیے کہیں کوئی غلطی مسٹیک ہے تو اسے اپنے عمل میں لے کے آئیے، اس کے بعد پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں، تو اب میں نے کیا عمل کیا اور کیا نہیں کیا۔ یقیناً موت کو یاد کرنے سے انسان یقیناً کچھ جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں کہ بھائی ہمیشہ جو ہے نا وہ موت کو یاد کرتے رہو۔ یہ جو ہے نا وہ انسان کے لیے اس کو اس عیش و عشرت والی جو زندگی ہے نا اس سے تھوڑا سا پرہیز کرواتی ہے، بتاتی ہے کہ بھئی آپ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں آج کے لیسن میں کہ کون سے اسماء ہیں اور کون سے افعال ہیں۔ جی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین میں ایک لفظ ہے انفس۔ کون بتائے گا کہ انفس جمع ہے واحد ہے؟ اگر جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے، واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ خورشیدہ سلمان۔ سر نفس جو ہے وہ اس کا واحد اور انفس اس کی جمع۔ زبردست ماشاءاللہ۔ نفس جو ہے واحد ہے اور انفس کیا ہے جی، جمع ہے۔ جی الکتاب، الکتاب جو ہے یہ جمع ہے واحد ہے یا کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے پہلے پوچھا وہی کویسچن ہے جی۔ الکتاب کے بارے میں شکیلا احمد آپ بتائیں۔ سر الکتاب تو واحد ہے، تو جمع کیا بنے گی اس کی؟ کتب۔ زبردست ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کون سا ہے جی؟ لکبیرۃن، کبیرہ کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ کبیرہ کا اپوزٹ کیا بنے گا جی؟ ہما ندیم۔ صغیرہ۔ زبردست جی، کبیرہ کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ صغیرہ۔ کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو۔ خیر افعال کی طرف آتے ہیں۔ 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں؟ پتہ ہے نصرہ ضربہ سمعہ کے وزن پہ کون بتائے گا جی؟ جی روبینہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی روبینہ فعل بتائیں جو اس میں صحت مند ہو۔ کون سا؟ ورکعو۔ ورکعو، زبردست ماشاءاللہ سے۔ کیا بنتا ہے جی ورکعو؟ سر رکعہ،
रका यरकाहु, यरकाउ, इरका, इरका राके, राके डैश, डैश रुकू। रुकू। ज़बरदस्त, ठीक है। अगर हमें उमूमी तौर पे नहीं भी पता लगता बालों का तो राके रुकू करने वाला होता है ना, तो मरकू जिस चीज जो है ना वो जिस पर रुकू किया जाए, मुसल्ले को तो नहीं कह सकते ना, असल में मरकू यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो ऐसी चीज़ हो ना कि जैसे राके रुकू करने वाला है, तो कोई बंदा है जिसके ऊपर रुकू, तो उस इस तरह की कोई बात हो जिसको मरकू कहा जा सके, वो तो होगा नहीं। तो कोई चटाई शुई उसको तो नहीं कहेंगे ना कि आप इसके ऊपर कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ के ऊपर वाली बात नहीं है असल में। तो ये इसलिए फ़र्क पड़ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे राके रुकू करने वाला बंदा है, तो मरकू जिस चीज़ के ऊपर रुकू किया जाए वो भी बंदा हो, तो फिर यहाँ पे यूज़ हो ना, तो इसलिए कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होती। अगर गलती से मरकू कह भी दिया जाए तो फिर फ़ौरन ज़हन में अगर आ जाएगा तो ये तो यूज़ नहीं होता ना, तो फिर हम डैश कह दें वहाँ पे, तो इसकी टेंशन नहीं लेने की, हमें इसका पता नहीं लग रहा। जी कोई और लफ्ज़ यहाँ पे, ये राका यरकाउ फातहा यफ्ताउ के वज़न पे है, ठीक है जी। कोई और शख्स बताना चाहे कि इसमें और कौन सा सेहतमंद फेल है? हैंड रेज किया हुआ है जी, रुबीना। सर ये असल में मुझे मेरा चश्मा आज नहीं है तो मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहा है। ये ताकलून है सर, ताकिलून, ठीक है, ताकिलून, ज़बरदस्त। ताकिलून बिल्कुल 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल में आता है। तो क्या ये बताएं कि ताकिलून से पहले नहीं है कोई? उससे पहले भी सर है, वो अतामरून। हाँ, तो अतामुरूना कैसे बनता है बताएं? अमरा ठीक है, यामुरू। लेकिन ये यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया हुआ है ये अमरा, अगर हमजा इसमें आ गया है तो ये तो कमज़ोर फेल है ना। लफ्ज़ है लेकिन पता नहीं सर ये, लेकिन या फिर दूसरे को कर लेते हैं, फिर ताकिलून चले गलती से आया होगा ना, चलो गलती से आया होगा, पढ़ा दें एक दफ़ा, पढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। अमरा यामुरू, मुर, आमिर, मामूर, अम्र। अम्र, ठीक है। अमरा यअमुरु मुर, सॉरी मुर, आमिर, मामूर, अम्र। तो ये आपका नसरा यंसुर के वजन पे है, लेकिन ये कमज़ोर है। वो आपने देखा था ना, वो जो हमारा वो एक टेबल बना हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था कि भाई हमज़ा वाले जो हैं, तो वो हमज़ा वाले अफ़ाल नीचे अलग लिखे हुए थे, तो ये वो है। खैर गलती हो जाती है, यहाँ पे लिख दिया गया होगा किसी ने। तो ये अगला जो आपने बताया वो ताकिलून है। कौन शख्स बताएगा इसकी 6 कीज़? एक दफ़ा सोच लें, देखिए एक दफ़ा सोच लें, मैं बताऊं सर? मेरी बात सुने, एक दफ़ा सोचें। याकिलून, ये इसका याकिलू बनेगा फेल मुजारे का जो है ना पहला सीगा। तो आप सोचें फातहा यफ्तहू के वज़न पे है, यफ्तहू के वज़न पे है, सर ये तो नहीं है। ज़राबा, यरफ़ू के वज़न पे नहीं है, यज़रिबू के वज़न पे है। तो अब बनाएं इसका पहला 6 कीज़। अकला, ज़बरदस्त, ज़राबा के वज़न पे आकला, याकिलु, याकिलू, इहकल, इअक़िल, ठीक है। इज़रिब के वज़न पे इअक़िल, एकल, आकिल, आकिल, माकूल, माकूल, कुल। अक्ल, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है ना वो ज़रब यज़रिबु के वज़न पे। इसके अलावा और कौन से हैं जी? हैंड रेज़ कीजिएगा। हुमा नदीम का हैंड रेज़ है जी, हुमा नदीम। इसके सर बाद राजिऊन, राजिऊन, ठीक है, राजिऊन। इससे पहले भी तो कोई होगा ना, इससे पहले कोई नज़र नहीं आ रहा आपको? अल खाशी, खाशिईन, ज़बरदस्त। खाशिईन किसने बताया? खाशीन सर, किसने बताया था पहले? सर मैंने बताया है अल खाशीन। तो इस बताए ना खाशिईन का, ये वैसे तो खाशिईन, मुझे ये बताएं कि ये सर क्या है? फेल खौशीन, है? सर खौशीन इसम नहीं होगी? इसम इसम है? अल है। कौन सा इसम? खौशीन, कौन सा इसम है? सर लाम आ रहा है अल खाशिईन, वो तो इसम अल है ना, खाशिईन। कौन सा इसम है? इसम, फाइल, मफूल, क्या है? सर फाइल है। फाइल है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब इसका सोचें कि इसका ये बाब कौन सा है? सर खशा, खशा, यख्शा हो, इक्शा, खाशे, दूसरा रैन। मुजारे क्या बन रहा है? तो खाशा है, उसने आजिज़ी इख्तियार की। मुजारे यख्शा हो, यक्शा, इसके वजन पे है? सर ये फातहा के वजन पे। फातहा के वजन पे, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। पर इस तरीके से थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, उसको थोड़ा ओपन करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, उसका मुजारे देखेंगे, तो आपको समझ आने लग जाएगी भाई ये कौन सा जो है ना वो फेल है। चलें
اگلا جو ہے وہ راجعون ہے، تو راجعون ہم سوچتے ہیں یرجعو، تو یضربو کے وزن پہ ہے، تو سیدھا سیدھا راجع یرجعو ارجع راجع مرجوع، اگر مرجوع ہوگا تو، نہیں تو ڈیش بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. رج سر یزنون نہیں ہے، یزنون کون سا؟ سر یظنون تو یزنون نہیں نہیں سر یظن نہیں ہے نا، یہ تو کمزور کمزور ہوگا ہوا نا. نا. کمزور میں وہ جو آتا ہے نا وہ ریپیٹڈلی ون کمزور یظن. کہاں ہے سر؟ سر سر کمزور تو کمزور نہیں ہوگا، ہے. کمزور. دیکھیں میری بات سنیں، ایک کمزور وہ ہے جو الف واو یا والا کمزور ہے، دوسرا کمزور وہ ہے جو یکساں حروف والا کمزور ہے، ٹھیک ہے. سر یہ مزید فی والا ہے نا. نہیں نہیں، یہ ون تین حرفی کمزور فعل میں یکساں حروف والے فعل میں آتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر، وہ ٹھیک آگے ہے. جا کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ راجعون پڑھتے ہیں، تو راجعون یرجعون جب ذہن میں آتا ہے نا، یہ جو یوز ہوتا ہے نا، تو یرجعون جیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ جیم کے نیچے زیر ہے تو فوراً یضربون آ جاتا ہے، یضربو، تو یہ ضربہ کا فعل ہے، تو فوراً آیا راجع یرجع ارجع راجع ڈیش رجوع. انڈرسٹینڈ؟ آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں تین حروف والے کمزور افعال. کون بتائے گا کمزور افعال کون سے ہیں؟ روبینہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. جی روبینہ، پہلا کمزور فعل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہب وعدہ قال کانا کے وزن پہ. ہاں جی، وہابا وعدہ قال کانا، یہ کمزور حروف ہیں، تین حرف والے. تو ان آیات میں کہاں پہ کمزور افعال آ رہے ہیں؟ سر شکیلہ نے ہینڈ ریز کیا. جی سر پہلا واقعیمو. عقیمو، زبردست، بہت اچھے. تو کیا اس کا بنے گا جی عقیمو کا؟ سر کاما. کاما نہیں ہوگا نا، عقیمو کا بنے گا اقامہ. ٹھیک ہے، یہ عقیمو جو ہے نا آپ کا یہ فعل ثلاثی نہیں ہے، یہ آپ کا وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں مزید فی ہے. ٹھیک ہے، مزید فی ہے، تو اس میں اقامہ اصل اس کا فعل اقامہ یقیمو، یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آتا ہے اقم فعل امر، تو اقم سے اقیمو فعل امر کا جمع کا صیغہ، تو یہ اقامہ یقیمو سے. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کمزور افعال میں تنسون، اور تم بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے، واو آ گیا نا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا کمزور فعل. کمزور فعل کی کیا گردان بنے گی؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ناسی. ٹھیک ہے، رامیہ سے. جی پڑھیں شکیل احمد پڑھیں. نسیہ، جی ینساؤ، نہیں ینسا، 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 انسا، ناسی، منسی، منسی، منسی یون بھی کہہ سکتے ہیں، منسیون، نسا، نسیان. نسیان، ٹھیک ہے، نسیان. نسیہ، نسیہ، ینسا، انسا، ناسن، منسیون، نسیان. ٹھیک ہے، یہ رضی یرضا کے وزن پہ. چلیں، اور کمزور فعل کون سا لگ رہا ہے ہمیں وہ دیکھ لیتے ہیں. روبینہ نے کانٹینیوس ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی جی بتائیں روبینہ. سر تتلون، تتلون واو کی وجہ سے کمزور ہے. زبردست، بہت اچھا پوائنٹ ہے. تتلونا، یہ تو بتائیں کہ یہ بنے گا کیسے، اس کا فعل ماضی کیسے بنے ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، تلا، اس نے تلاوت کی. گا؟ زبردست. تو یہ دعا یدعو کے وزن پہ پڑھ لیں، پڑھے پڑھے. اتلو، تالن، متلو، تلاوہ، مطلوبن، مطلوبن، ہاں تلاوات. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں یتلونا، تتلونا. ٹھیک ہے، جی اتلوما اوحیا، وہ آپ نے اتلوما سپارہ ہے نا، تو وہ 21 نمبر جو سپارہ ہے، تو اس میں پہلا شروع یہاں سے آتا ہے اتلوما اوحیا الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جس کی وحی کی گئی ہے جس کتاب کے. اچھا، تو وہ فعل امر ہے وہاں پہ، تو یہ اسی وزن سے ہے، ثلاثی ہے لیکن کمزور ہے، تو تلا یتلو سے ہے. ٹھیک ہے، تلا یتلو، اتلو، تالن، مطلوب، تلاوہ. ٹھیک ہے، تالن، مطلوب، تلاوہ. تلاوت 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 کہتے ہیں نا، وہ تلاوت یہی اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، تلاوت کرنا. تالن. جی آتو بھی تو سر حروف ہے نا اس میں علت ہے. سمجھ نہیں آئی. سر وہ یہ ہے نا وہ آتو، تو یہ بھی تو علت والا حرف نہیں ہوا. کہاں پہ ہے وہ آتو؟ یہ
یہ ہے نا شروع میں واقعی الصلاۃ و آتوا زکات. اچھا وہ آتو عطا یاتی سے ہے نا، جی جی آتو زکات اور تم ادا کرو زکات. تو یہ ہے تو کمزور فعل یہ بھی حمزہ کی وجہ سے، اور یہ ڈبل والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے شروع میں بھی حمزہ ہے، اس کے اینڈ میں بھی یا ہے. شاید اس لیے اس کو ڈسکس شاید آگے کیا ہو، اس لیے اس کو یہاں پہ ڈسکس نہ کیا ہو. خیر سر. سر میرے خیال سے اس میں شروع میں الف اور حمزہ دو ہیں، جیسے الف آ گیا نا اس پر الف کے اوپر چھوٹا ہاں الف جو آیا ہے نا، ہاں ہاں تو وہ پہلے الف ہو، جیسے یہ افعال کا ہوگا کیونکہ پہلے الف آتا ہے افعال میں، پھر حمزہ سے شروع ہوگا یہ اس کا اپنا مادہ. تو یہ دو حمزہ شامل ہو جائے نا تو پھر الف پہ بڑا کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں، جس سے پھر وہ دونوں الف اس میں کور ہو جاتے ہاں، اس کا آتا ہے نا عطا یاتی ایتی. ہیں. جی جی آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، شاید اس لیے انہوں نے ڈسکس نہ کیا ہو. صحیح. ہاں عطا آپ پڑھتے تھے نا، عطا یاتی ایتی، آتن مأتیون، سوری مأتیون اور اتیان. آپ یہ پڑھتے تھے میرے خیال سے، پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے. جی سر. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ اور تم تلاوت کرتے ہو، تلا یتلو ہو گیا اتلو سے. اس کے بعد آ جاتے ہیں مزید فی وربز کے اوپر. تو علم حاسب اسلم اختلف استغفر تدبر تدارس انقلب، اس میں آپ نے کون سا پڑھا ہے؟ علامہ. آج آپ پڑھیں گے حاسبہ. علامہ کے وزن پہ اگر کوئی آیا ہوگا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں آیا علامہ کے وزن، اس لیے ہم نے باقی کو دیکھا نہیں ہے. کچھ کو نا وہ اسی وجہ سے نہیں دیکھا کہ باقی ہم نے آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ہوگا. آج حاسبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 منٹ آپ ایسے کریں کہ سانس لے لیں، اس کے بعد پھر سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح ہم پہلے سانس لے لیا کرتے تھے، تاکہ میں بھی اس دیر میں پانی شانی پی لیتا ہوں. جی بسم اللہ کر لیتے ہیں. جی حاسبہ سے آج ہم نے حاسبہ پڑھنے، اور حاسبہ کے وزن پہ آپ دیکھیں کتنے سارے افعال آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے بہت سے آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے قاتل حاسبہ کے وزن پہ ہے، عاقبہ حاسبہ کے وزن پہ ہے، ہاجرہ حاسبہ کے وزن پہ ہے. جو جتنی دفعہ زیادہ آیا نا اتنی دفعہ اتنا بڑا اس کا سائز ہے. جادل حاسبہ کے وزن پہ ہے، نافق حاسبہ کے وزن پہ، نادا حاسبہ کے وزن پہ ہے، جاہد حاسبہ کے وزن پہ ہے، رابط نازع عاجز ناجع. ٹھیک ہے، خاطب ساوا کاتب ما وعد. تو یہ سارے کس کے وزن پہ ہیں؟ حاسبہ کے وزن پہ. تو یعنی اتنا امپورٹنٹ فعل ہے، اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے. چلیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے صحت مند افعال میں فتح، نصر، ضرب، سمع ان کو سیکھا تھا. یعنی قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. اس کو اس طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے.
اور پھر اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے تم چاہیے کہ دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو یہ ظن ظل، اس طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کمزور افعال جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو الف واو یا ان کے اندر آ جائے، یا پھر وہ یکساں حروف ان میں آ جائیں نا، یعنی کہ جیسے ورنہ میں نون دو دفعہ ہے، ایک دفعہ ساکن ہے ایک دفعہ زبر ہے، دونوں کو ملایا تشدید ہو گئی تو تشدید کے اوپر زبر آ گئی، تو اس طریقے سے مشدد جس کو کہتے ہیں. تو ظلہ بھی اسی طریقے سے، مسا بھی اسی طریقے سے، راضیہ سمعہ کے وزن پہ یہ کمزور ہے. یہ ایک پورا خاکہ آپ لوگ پہلے لیول 1-2 میں اس کو کمپلیٹلی تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں. اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کے لیے آپ ان دوبارہ سلائڈس کو جا کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مزید فی پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو سیکھا اس طرح تھا کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اور اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. ان جملوں سے ہم نے 5 جو ہے نا وفعال یاد کر لیے. کون کون سے؟ علامہ جس کے وزن پہ 1600 ورڈز ہیں، حاسبہ جس کے وزن پہ 500 پلس ورڈ جو ہے نا ورڈز ہیں، اسلمہ جس کے وزن پہ 4500 ورڈز ہیں، 4500. اختلافہ جس کے وزن پہ 1200 وزن جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں ورڈز. استغفار جس کے وزن پہ 400 ٹائم جو ہے نا وہ ورڈز آئے ہوئے ہیں قرآن کریم میں. تو اس لیے ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. آج ہم حاسبہ کے جو ہے نا وزن پہ جو آئیں گے ان کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے حرف کے بعد الف زیادہ ہے اس میں نا، یعنی اصل میں حسبہ یہ بڑا تھا، ہم نے حسبہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، حسبہ کی جگہ پہ حاسبہ ہے. ٹھیک ہے. حسبہ کی جگہ پہ کیا ہے، حاسبہ ہے. اور حاسبہ کے سیغے فعلہ کے جیسے ہی ہیں، بس ہر سیغے میں الف کو لے کر چلنا ہے، ایسے سمجھ لیں. جیسے آپ نے پڑھا نا حاسبہ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی ہے. جیسے ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ ضربا ضربو یا ضربہ ضربو، ٹھیک ہے، پڑھیں گے اسی طریقے سے. لیکن اب کیا کریں گے، ایک ورڈ کو زیادہ ہو گیا تو حاسبہ حاسبو اس طریقے سے آ جائے گا. دیکھتے ہیں. جی کون والنٹیرلی میرے ساتھ دہرائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. جی روبینہ پڑھیں. حاسبہ حاسبہ حاسبو حاسبو حاسبتا حاسبتا حاسبتو حاسبتو حاسبتم حاسبتم حاسبنا. حاسبنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے، تھینک یو، اس نے سر اس کا یہ ہوگا حساب دیا یا لیا؟ اس نے حساب لیا. اس نے حساب لیا، ان ہاں سب نے حساب لیا. آپ نے حساب لیا، میں نے حساب لیا، آپ سب نے حساب لیا، ہم سب نے حساب لیا. جی یہاں سے آپ کی ہماری بات شروع ہو جاتی ہے نا، آپ نے حساب لیا، میں نے جی حساب لیا، آپ سب نے حساب لیا، ہم سب. اوپر جو ہے وہ غائب کے سیغے ہیں. تو اس طریقے سے اس کی جو چابی ہوگی وہ ہم پہلی والی لیتے ہیں، حاسبہ. ٹھیک ہے. تو یاد رکھنے کے لیے نا، اب یعنی اس پورے پیٹرن کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک چابی لیتے ہیں. جب ہم 6 کیز دہراتے ہیں تو پہلی کیز کی لیتے ہیں حاسبہ. ٹھیک ہے. سے آگے چلتے ہیں. جی عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی سر میں ہیرا عمران آپ کویشچن کریں گی، روبینہ آپ کو آنسر کریں گی. جی حل حاسبہ، کیا اس نے حساب لیا؟ نہ ہم حاسبہ نہم نہیں، نعم، آئین. نہ ہم حاسبہ آپ جی. نا آئین کو آئین نہیں پڑھتی، آپ آئین کو ہا پڑھ جاتی ہیں. تو اس کو آپ پریکٹس لازمی کیجیے گا گھر جا کے میرا کہ آپ نے، پرابلم اب بار بار مجھے ٹوک رہے ہیں سب. ہاں تو آپ نے آئین کو جو ہے نا کوشش کرنی ہے. دیکھیں پریکٹس اسی کرتی ہوں آئین طریقے کی، سے پر میں کیا کروں سر، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں نا، تو پھر آہستہ آہستہ ہی زبان وہ چلے گی نا اس پہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں غلطی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی تو ہمارے جب ذہن، میری ہمیشہ سے ہی سر، میری تھرو آؤٹ میری میری یہ آئین کی غلطی ہوتی ہے. چلیں کوئی نہیں، اللہ خیر کرے. تو اس پہ آپ فوکس کریں گے نا جب، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا کچھ. سر میں کرتی ہوں ایک دفعہ تو میرا گلا ہی دکھ گیا ہائی نہیں کر کر کے، پر کیا کریں سر، انشاءاللہ ہو جائے گا سر. اللہ تعالیٰ خیر کرے. جی پڑھیں. نعم نہ ہم حاسبہ جی، اس نے حساب لیا. حل حاسبو، کیا ان سب نے حساب لیا؟ نہ ہم حاسبو جی، ان سب نے حساب لیا. حل حاسبتا، کیا آپ نے حساب لیا؟ نہ ہم حاسبتو جی، ہم سب جی، میں نے جی
صحیح کہہ رہی میں نے حساب میں لیا. نے حساب لیا. حل حاسبتم کیا آپ سب نے حساب لیا؟ نحن حسبنا جی ہم سب نے حساب لیا. جی جزاک اللہ خیر. اب یحاسبو سے ہم ذرا آپ اپنا ہینڈ آف کر لیا کریں فوراً سے. اچھا اب ہم ذرا فعل مضارع کی چابیاں بھی دہرا لیتے ہیں. کون میرے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا ہینڈ ریز کیجیے گا. یحاسبو جی ہمارے دن پڑھیں. یحاسبو یحاسبو یحاسبون یحاسبون یہ آپ کا ہاتھ تھوڑا اوپر ہوگا. تحاسبو تحاسبو احاسبو احاسبو تحاسبون تحاسبون نحاسبو. نحاسب. ٹھیک ہے جی. اس کے بھی سال کی اسی طرح کی پریکٹس ہے تو اسی طرح آپ کر لیجیے گا ایک دفعہ. ٹھیک ہے. اب ذرا اس کے امر کے سیغے پہ آتے ہیں. تو میں نے بھائی اپنا مائک تو آن آف کر دیں. امر کے سیغے پہ آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امر کا سیغہ آسانی کے ساتھ اگر بنانا ہو تو اس کے جو آپ کا فعل ماضی ہے اسی سے ہم بنائیں گے. یہ دیکھیں فعل ماضی سے ہم نے 2 کام کرنے تھے امر کا سیغہ بنانے کے لیے. پہلے ہم 4 کام کیا کرتے تھے, یاد ہے نا آپ کو. اب ہم 2 کام کرتے ہیں. حمزہ تو لگاتے نہیں ہیں, پہلے حمزہ ہم لگاتے ہوتے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں اینڈ سے ساکن کرتے ہیں فعل ماضی والے کو, اور جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے یعنی سین والا جو ہوتا ہے اس پہ ہم زیر دے دیتے ہیں تو وہ فوراً سے بن جاتا ہے. یعنی کہ جہاں آپ نے اینڈ سے ساکن کرنا ہے اس سے پہلے والے کو آپ نے زیر دے دینی ہے. تو اس طریقے سے حاسبہ سے حاسب بن جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو سے بناتے ہیں سر فعل مضارع سے زیادہ آسان نہیں ہے؟ نہیں میں بن جائے گا, اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن شاید یہ جو جن لوگوں نے اس کو ترتیب دی ہے آگے جا کے شاید اس میں کوئی آسانی ہوگی تو اس وجہ سے بتایا ہوگا. ویسے عمومی ٹھیک ہے طور سر. پہ فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. ہم تو یہی پڑھتے رہے تھے جو ہے نا وہ کورس کے سر کیونکہ یحاسبو مطلب یا ہٹا دیا ہم نے, اسٹیپ اس کے بھی حاسب, 2 اور ہیں. با اسٹیپ کے اس کے اوپر بھی جو ہے 2 وہ جزم لگ گیا. ہاں اسٹیپ اس کے بھی 2 ہی بنیں گے, اس کے بھی 2 بنیں گے. آپ صبر کریں انشاءاللہ شاید آگے جا کے کچھ اس طرح کی آپ کو چیزیں سمجھ آئیں کہ جو آپ کو سمجھ آئے کہ اچھا وہ پتہ کیسے آگے آپ دیکھیں گے نا وہ باب جو آئیں گے نا جیسے استنصرا استغفرا یستغفرو. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ استغفرا سے استغفر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر وہاں سے آسانی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جب آپ کریں گے نا استفعل کے وزن پہ تو اس کا فعل امر استفعل سے استفعل آتا ہے. تو اب وہ یستفعل سے تو کیسے بنائیں گے آپ؟ یا کاٹ دیں گے تو باقی رہ کیا جائے گا, آپ بنا ہی نہیں سکتے. تو الف سین پھر آپ کو لگانا پڑے گا شروع میں, پھر مشکل ہوگی. تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے جو بات آپ سے کہی تھی نا وہ ذہن میں آگے دیکھیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ماضی سے بنا لیں اور جو اس کی 2-3 اسٹیپس ہیں, یہ 2 اسٹیپس ہیں, اس کو پورا کر دیں, وہ فوراً بن جاتا ہے. جیسے استخلفہ سے استخلف فعل امر ہے. تو اب استخلف جو ہے وہ بنانے کے لیے آپ اس کا مضارع اگر لیں گے تو یستخلف ہوتا ہے, یا کاٹ دیں گے پھر آپ کو الف سین پھر لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. الف پھر لگانا پڑے گا, آپ پھر تو اس سے آسانی ہے, اس لیے اس کو یہاں سے سکھایا گیا ہے. تو آپ نے کرنا صرف سمپل کام یہ اینڈ سے ساکن کرنا ہے ماضی کے سیغوں کو, اور اس کے پچھلے لفظ پہ آپ نے زیر لگا دینی ہے, تو آپ کا یہ بن جاتا ہے. چلیں حاسب جی ویسا کون پڑھے گا؟ حاسب حساب لے. سنبل اختر پڑھیں حاسب حاسب حساب لو. حساب لو. ویسے لے ٹھیک ہے, ایک بندہ ہو جائے نا. حساب لے. حساب لے. حاسبو حاسبو حساب لو. حساب لو. لا تحاسب لا تحاسب مت حساب لیجیے. مت حساب لیجیے. لا تحاسبو لا تحاسبو مت حساب لو. مت حساب لو. یہ واحد اور جمع کا ترجمہ عمومی طور پہ سیم بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن سینس پتہ ہونی چاہیے آپ کو. اب یہاں پہ لے اور لو سے تھوڑا فرق کر دیا گیا, اچھی بات ہے, واضح ہو جاتی ہے چیز. اب فعل امر کی چابی ہم نے کون سی لی ہے؟ وہ پہلا لفظ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں فعل مضارع کی جو چابی ہے وہ بھی دیکھ لیں پیچھے, آپ کو یہاں جہاں فعل مضارع پڑھا ہوگا نا, یہ دیکھو وہ فعل مضارع کی چابی اوپر یحاسب. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا حاسب یحاسب, اور فعل امر کے لیے یہ دیکھیں فعل امر کے لیے حاسب. ٹھیک ہے. پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اس میں سب میں آ جاتی ہے. جی اس کا جو ہے نا وہ فعل امر کیسے بنے گا؟ حاسب کا کیا مطلب ہوگا؟ حساب لے. تو جب اس کا جواب دیں گے تو جواب دیں گے احاسب, میں حساب لیتا ہوں, یہ لوں گا. ٹھیک ہے. حاسبو تم سب حساب لو, نحاسب ہم سب حساب لیں گے. تو اس لیے وہ آتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ بھئی
آتا ہے کہ حاسبو قبل ان یحاسبکم، تم اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا تمہارا حساب لے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے اس سے پہلے کہ تم اپنا حساب خود کر لو، محاسبہ خود کر لو. چلیں، حاسب یحاسب، حاسب یہ 3 ورڈ پڑھ لیا آپ نے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزید فی میں یہ ہوتا ہے کہ اسم فاعل سے مفعول بنانے کے لیے آپ فاعل اور مفعول کے وزن پہ نہیں بناتے. پہلے ہم فاعل مفعول کے وزن پہ بناتے تھے نا، فاعل، ضارب، مفعول، مضروب، فاعل، سامع، مفعول، مسموع، فاعل، ناصر، مفعول، منصور، اس طرح بناتے تھے. لیکن اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ آپ نے حاسبہ جو فعل ماضی کا صیغہ تھا اس کے آپ کے شروع میں منہ لگا دیا، میم پیش منہ، اور آپ نے کیا کیا، امر بنانے کے لیے زیر لگانی ہے سین پہ، یعنی جو سیکنڈ لاسٹ ہے. اور اگر آپ نے اس سے بنانا ہے اسم فاعل بنانے کے لیے زیر لگانی اور آپ نے اسم مفعول بنانا ہے تو آپ نے زبر لگانی ہے سین کے اوپر. تو یہ اس کا طریقہ ہے. یعنی جیسے ہم نے کل پڑھا تھا تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا، صدقہ نا، علامہ پڑھا تھا اس کے وزن پہ. تو علامہ تھا تو ہم نے پڑھا معلم. ٹھیک ہے، معلم، معلم. آج کیا حاسب ہے تو محاسب، محاسب. بیٹری بھی لو ہو گئی ہے، چلیں جلدی جلدی ختم کرتے ہیں. تو یہ اس کی 6 کیز ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا اچھے طریقے سے. حل انت محاسب، کیا آپ حساب لینے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی اس دن نعم انا محاسب. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے ایک دفعہ. یہ پورا آپ کا پیج ہے جس پہ آپ نے ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل پڑھا ہے. ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. چلیں اب مشق کرتے ہیں ان مزید فی افعال کو جو ہم نے سیکھ لیے ہیں. 2 سیکھے ہیں نا، ایک ہے پڑھیں، میرے ساتھ کوئی پڑھیں جی، ہینڈ ریز کریں جلدی سے. جی فیضان ہاشمی پڑھیں. علم، علامہ، یعلم، علمو، علم، علم، معلم، 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 تعلیم. تعلیم، ہاں یہ ہو گیا آپ کا جو آپ نے کل پڑھا ہے. آج کیا پڑھا ہے؟ حاسب، حاسبہ، یحاسب، حاسب، 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 محاسب، 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 محاسبہ. محاسبہ. یہ 2 آپ نے پڑھ لیا. اور آج کا ہوم ورک کیا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. ہوم ورک بھائی آپ کو گروپ میں آن کر دیا کروں گا، سینڈ کر دیا کریں وہاں پہ، جب مجھے موقع ملے گا دیکھ لوں گا. لیکن آپ کو خود جو ہے نا وہ جانچ پڑتال کرنی ہے. باقی لوگوں کا کام بھی دیکھ لیا کریں، ایک دوسرے سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے. یہ سبق کریں گے تو آپ کو یہ رٹ جائیں گی چیزیں، نہیں تو پھر آپ بھول جائیں گے. سبق میں دیا گیا حاسبہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجیے، ان سوالات کا جواب دیجیے، عربی میں بنائیے، اردو میں ترجمہ کیجیے، عربی میں ہاں میں جواب دیجیے ان جملوں کا. ٹھیک ہے، پھر فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں اور باقی جو اسے اسم فاعل سے مفعول ہیں وہ آپ نے کس سے بنانے ہیں؟ حاجرہ سے، جو حاسبہ کے وزن پہ ہے. یعنی حاجرہ، حاجرو، حاجرتا، حاجرتو، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اس ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.